رب سے تم مانگ رہے ہو جس یقین سے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے، کب دینا ہے، اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا، آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے، بلکہ ہم سب بے صبر ہیں، اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ، یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو، یور لارڈ از شائے، ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کریں، کیونکہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لیں. واٹ از دس ایکسپریشن؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، کرم والے ہیں. یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یردہما صفرا، کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم، رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں، کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ ان کا لحاظ رکھیں، تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا، یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی، اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی، اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں، اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں، آپ اس کو کوسچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں، میک شیور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو، اور وہ کنڈیشنز میں چلا کے ذکر کریں گے، ان آداب کا لحاظ رکھا. آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا. اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں، ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی. ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا. کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی. اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، دل میں بھی کی جا سکتی ہے، جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے، دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے، جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے، ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں، اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص، کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں، کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی، ذرا اس کو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا، ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے، نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے. اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. پہلا ایک اخلاص ضروری. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ استحضار القلب، کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے، دل غافل نہ ہو اور یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دل لگا کے دعا مانگے. کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ، آپ نے بھی دیکھا ہوا، کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ، ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے، اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لیا. صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، آپ ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا. تو اگین یہ چیز بہت ضروری ہے، استحضار القلب، ٹھیک ہے نا، دل غافل نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال، حلال جو ہے نا وہ کھانا. حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں، اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے، اس کے بال بھی گندے ہیں، یعنی بالوں میں گرد ہے، مٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب،
تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کھانا پینا بھی حرام، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے، اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑا ہوا ہے پروان چڑھا وہ بھی کیا ہے حرام سے ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فانا یستجاب لذلک، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے؟ تو حرام کھانے والے شخص کی، جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں، یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے اب حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے، اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، تو مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی، تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں۔ کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ، میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی، یا یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے، استغفر اللہ، دیدار ہو جائے، صحیح غلط دعا ہے نا نان محرم کا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم، ٹھیک ہے نا، کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا۔ اور ایک اور چیز، او قطیعۃ رحم، آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے، خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے، تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچویں چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے، ما لم یستعجل، حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کا مطلب یہ، کہتے ہیں وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے۔ تو جلدی بازی نہ جلد بازی، یعنی اب یہ پیشنس ہے، یہ صبر، اب یہ کتنی جلدی ہے، یہ اب ایک تھوڑا سا ایک ڈسکشن والی بات ہے۔ اور آگے جو چیز ہے، آخری جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے عدم الاعتداء فی الدعاء، کہ جب بھی انسان دعا کے اندر کرے تو حد سے نہ بڑھے۔ اور حد سے بڑھنے کی دو مثالیں دی ہیں، اور بڑی اچھی مثال ہے۔ یعنی ایک تو مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان نہ بہت نہ علی بھائی ایسی چیز کے بارے میں نہ مانگے جو اللہ نے کچھ اصول بنا دیے ہیں دنیا کے اندر، صحیح، کہ اب یا پھر ایسی، اس کے تین میننگ لے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ اللہ میں مروں ہی نہ، میری والدہ کبھی مرے ہی نہ، یہ غلط دعا ہے نا، مطلب اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دیے دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا دنیا سے، ہر بندے نے جانا۔ اب ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کوئی ایسی دعا کریں جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، یعنی کسی اور کے لیے وہ نقصان دہ دعا ہو۔ جیسے میں نے کہا نا کہ معلوم یہ یعنی اس کوئی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو۔ مثال کے طور ہمارے یہاں کچھ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں کہ جی، یا پھر مرد کرتے ہیں مثال کے طور پہ جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے۔ بھائی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا، آپ کے پاس گھر ٹوٹے گا کوئی، یا اس کی موت ہو جائے گی، یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ کے پاس آئے گی نا، اللہ معاف کرے، اگر وہ ٹھیک ہے، خوش ہے اپنے گھر میں۔ تو ایسی دعائیں ان نیسسریلی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ناپسندیدہ۔ اور آخری چیز علی بھائی اس میں بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے، عدم الاعتداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ، اور اس سے نا ہماری ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوتی ہیں کہ انسان کبھی بھی دعا میں بہت زیادہ اسپیسیفک نہ ہو۔ اب یہ تھوڑا میں سمجھاتا ہوں، اسپیسیفک نہ ہو۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے سامنے دعا مانگی، انہوں نے کہا اللہم انی اسألک الجنۃ واسألک من نعیمها وبہجتها ومن کذا ومن کذا ومن کذا ومن کذا کذا واعوذ بک من النار وسلاس، مطلب یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نا جنت مانگتا ہوں، جنت کی یہ چیز مانگتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے بیٹے نے دعا مانگی اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها، کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں ایک مجھے نا ایک ایسا پیلس چاہیے جنت میں جو جنت کے اندر سفید رنگ کا ہو، دائیں طرف ہو، فلاں فلاں جگہ۔ اچھا، تو ان کے بیٹے نے، ان کے جو والد تھے، دونوں صحابی ہیں، دو دعائیں ہیں، ایک مسند احمد کی روایت ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے۔ تو ان کے والد نے کہا، ان سے کہا کہ یہ نا حد سے بڑھنے والی بات ہے، مطلب اللہ سے خیر مانگو۔ اچھا، اس سے نا یہ اس میں بڑا ایک سائیکالوجی ہے، ذرا غور کریں اس پہ۔ جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں نا علی بھائی، پھر ہم اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب میں کہوں گا مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کے بال ایسے ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، یعنی ہمارے ذہن میں ایک فگر اور امیج ہے۔ اب جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں، اب اللہ نے حکمتاً شاید آپ کو وہ نہ دیں، یا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے رہے ہوں لیکن اس میں کچھ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں۔ اب آپ کی چونکہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں نہ ہوں گی، بالکل آپ اللہ سے شکوہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر ایک بندے کی دعا ہے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے،
اللہم یعنی خیر کی دعا مانگے اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر، وہ جو حدیث میں ذکر کر دیا، جو میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہو، دین کے لیے بہتر ہو. اب پتہ کیا ہوگا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوں گی، آپ اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لے گئے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی دعا ان دونوں میں علماء نے ذکر کیا کہ اصل میں حد سے زیادہ مطلب بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا، آپ اللہ سے جنرلی مانگو. تو اب کوئی بندہ کہ مجھے گاڑی چاہیے اور مجھے گاڑی بھی جو ہے نا وہ بلیک فار ایگزامپل وہ سیوک چاہیے اور وہ اس طرح کا ماڈل چاہیے، آپ کو اللہ مجھے سواری چاہیے، اچھی سواری چاہیے، میری یہ ضرورت ہے، مجھے پورا کر. بہتر کون جانتا ہے آپ کے لیے آپ کی ضرورت کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو سے بہتر دے دے، یا پھر اللہ آپ کو ایسی چیز دے دے جو آپ کی نیڈس کے مطابق ہو، لیکن وہ شاید وہ نہ ہو. یہ کتنی خوبصورت ڈیپ بات آپ نے کی. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہو نہیں وہ بہتر. ایگزیکٹلی آپ کہیں نہیں یہ اسپیسیفک یہی چاہیے، اللہ رب العالمین آپ کو کچھ اور دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفک مانگنا اس میں حرج کوئی نہیں، گناہ والی بات نہیں ہے. اوبویسلی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیں انسان کے لیے مشکل ہے. پھر اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ میری شادی صرف ادھر ہو، مجھے یہی ملے، تو پھر آپ جب اللہ کے ساتھ، پھر اگر آپ نے اتنا اسپیسیفک ہونا نا، پھر آپ اتنا جگرا رکھیں کہ اگر اللہ آپ کی بظاہر دنیا کے اندر وہ قبول نہیں کر رہے، پھر آپ کو اس کے پھر اصل مسئلہ یہ کہ اس کے بعد ہم کدھر چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جس بندے نے خیر مانگی ہے، جو جنرل میننگ میں کر رہا ہے، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا. وہ ہر حالت میں جو بھی ملے گا نا، وہ پتہ کیا کرے گا، وہ شکر گزار ہوگا. وہ کہے گا کہ یار اس میں ضرور اللہ کی خیر ہوگی، میں نے اللہ سے خیر مانگی. اور دیکھیں مغیرہ، میری 35+ عمر ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب 30s میں انٹر ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اپنی لائف کو اف یو گو بیک اینڈ سی، ہم نے کچھ جوانی میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں، کچھ ہم نے اسٹڈی کے دوران دعائیں مانگی ہوئی ہیں، گریڈس کی. میں نے CSS جب کیا اس کی دعا بہت مانگی کہ اللہ میرا CSS کلیئر کروا دے. ایک بار ہوا بھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، لوکیشن نہیں ہوئی. تو ناؤ وین آئی لک بیک، واللہ العظیم مجھے اللہ نے انڈرسٹینڈنگ یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی. اینڈ ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین، جیسے ڈپریشن کی دعا میں مغیرہ بھائی آتا ہے نا، عدل فیہ قضاؤک، کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں، آپ کی جو تقدیر ہے وہ میرے بارے میں جو بھی میرے بارے میں وہ عدل ہے. تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نا کہ جو میری دعا نہیں قبول ہوئی، تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ، اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو کمپنسیٹ کیا کسی اور طرح سے. مطلب حدیث بھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں، آپ بات مکمل کر لیں. بالکل. تو یہ آپ حدیث بھی سنا دیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پراپر آداب، ٹیکنیکل آداب، جیسے حمد پہلے کی جائے اسٹیپ نمبر 1، پھر درود ابراہیمی، کیونکہ دعا اٹک جاتی ہے، درود نہ بھیجا جائے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا چھوٹے والا بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ کچھ لوگوں کے سوالات ہیں. بالکل. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار اور پھر دعائیں. بالکل. تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ وہ بات میں یہ کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے اور اس طریقے سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے، یعنی اپنے ریلیشنس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن 3 طرح سے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ اما ان یعجل له دعوت، کہ ایک تو اس کی جو دعوت ہے، جو دعا ہے، اس کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے، جو مانگ رہا ہے مجھے یہ اسپیسیفک چیز آئی اس کو مل جاتی ہے. دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ چیز تو نہیں دیتے، دعا قبول ہے، یعنی قبولیت کی کچھ ٹائپس ہیں. کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ اس سے اس جیسا کوئی ہارم ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہارم بھی تو دور نہیں کرتے، ہارم تو دور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں. صحیح. یہ تو مثالیں ہیں نا. تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ، لووسٹ فارم یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے. اور وہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں، لووسٹ یہ اللہ کی سب سے کم، یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے. ٹھیک. نعمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن انسان سے ایک ہارم دور ہو رہا ہے. علی بھائی ذرا غور کریں، اگر انسان کو یہ آپشن ملے کہ دیر از اے ہارم دیٹ یو ہیو ٹو سفر، اور دیر از اے بینیفٹ دیٹ یو کین ٹیک، اینڈ یو ہیو ٹو چوز بٹوین دم، ہر بندہ کس چیز کو چوز کرے گا کہ ہارم اوائڈ ہو جائے. ہارم اوائڈ. بالکل. ہر بندہ سائیکالوجی ہے، یعنی جلب المنفع ودفع الضرر، پورا یہ کانسیپٹ ہمارے دین کے اندر. ہمیشہ جو ہے نا ایول کو ڈیٹر کرنا پریفر کیا جاتا ہے اوور اینی ایکوزیشن آف اینی بینیفٹ. صحیح. یہ دنیا کا. اب مجھے بتائیں کہ اللہ، ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ سے،
اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس گاڑی کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. صحیح. اب ایک بندہ کہتا ہے چلے جی میں ایکسیڈنٹ قبول کر لوں گا لیکن مجھے گاڑی مل جائے, کبھی کوئی نہیں کرے گا. ایک بندے کو پتہ چل جائے نا میرا ایکسیڈنٹ ہونا, کہے گا نہیں میں کبھی نہ لوں. بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی ایک شر کو اس سے دور کر دیں جو اس کی بظاہر, اب وہ دعا یعنی دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے نا, یعنی وہ دعا اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں شر دور کر دیتا ہوں, یہ چیز نہیں دیتا. تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تو انسان کو نہیں دیتے اور آخرت میں دیتے ہیں. دیکھیں دنیا کی مشکلات تو انسان کو گزر جاتی ہیں, قیامت کے دن نا ایک بندہ ترسے گا ایک نیکی کو, اور اس وقت جو ہے سبحان اللہ یعنی یہ حالت ہوگی کہ ایک بندہ اپنی اولاد بھی اللہ کے سامنے دینا چاہ رہا ہے. امیجن کریں ایسے موقع پر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کی الٹیمیٹ فیٹ کا فیصلہ کر رہی ہوگی, اس موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کی وہ دعائیں کھول کے لائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے تو نے مانگی تھی, تو سمجھ رہا تھا میں قبول نہیں ہوئی, لیکن میں نے کہا سب سے بیسٹ یہ کہ میں اس کو اس وقت دوں گا جب اس کو ضرورت ہوگی. اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی, اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا ہے کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو, نو میٹر ہو یو آر, نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا, نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو, لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی, یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ ہاں بالکل بالکل نہیں میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. جی ہاں بالکل, یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے, اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے, یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی یہ گناہ, اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا, اللہ نہیں سنتا, اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. نہیں ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے, جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں, اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا, اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ. علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی یعنی بات کی ہے, یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا, اللہ اس کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ, یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے. یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی دینے کا آپ کو محتاج, یعنی اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا. تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں, آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی کہ نہیں کرنی, شک بھی ہے, اور نہ صرف شک بلکہ آپ اس کی آپ اتنا بادر بھی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں. تو بھائی اللہ کو کیا پڑی آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروف کرنا, اپنا آپ تو نہیں نا پروف کرنا, اللہ معاف کرے. تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا. تو یہ ایک کنوکشن, یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا, اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے, جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے, بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر. تو یہ تو ایک فلسفہ ہے. دوسری بات علی بھائی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے ذکر کیا, یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دیکھیے ہمارے دین اسلام کی, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, میں اور آپ بھی کریں گے, کیونکہ ایک زمانے میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی نا بہت سے احسانات ہیں ہم پر, اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے نا کہ اسلام نے نا ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا. سبحان اللہ. آپ جتنے بھی ریلیجنس کو اٹھا لیں, یہ جو ڈیمی گاڈس کا تصور ہے وہ کیا تصور, وہ تصور یہ ہے کہ بھائی بڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو نا انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے. یعنی آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے نا, آپ امپیور ہیں اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے فلسفے کا رد کر کے, اور یعنی کیتھولسزم کی بات کریں بھی, آپ نے اپنے گناہ کو معاف, یعنی آپ نے تو اس کے لیے کنفیشن کا کانسیپٹ ہے, پارڈننگ کا پورا کانسیپٹ ہے. آپ نے ایک پریسٹ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کنفیشن کرنی ہے, وہ پیچھے کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ, یعنی ایک انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرے گا, آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے. عجیب بات ہے. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو, تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں,
اور میں ہر سننے والے کی دعا کو پکار. ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے. تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا نا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے. اللہ سنتا ہے, ان کی بھی سنتا ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے, لیکن اللہ کو آپ کی, اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہو. جتنے گناہ گار ہاتھ لے کے آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے, اتنی تڑپ آپ کے اندر ہوگی نا. مطلب اب ایک بندہ مومن ہے, وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے, کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہوں. یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے, عاجز بھی ہوں گے, آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے, آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی. تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کریں, وہاں پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی, ایک سٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا, اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں, کیا پتہ آپ کی سن لے. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ. اور یہ بڑا کام, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ, یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے, چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا. یہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون, کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا. تو فوراً مانگ لیا اور اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا, اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے, اللہ نے دعا قبول کر لی.